السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست عبدالعظیم بلالی اور آپ دیکھ رہے ہیں صدف اکیڈمی۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری حنا فاخوری کی کتاب کا ایک سلسلہ ایک سیریز چل رہی ہے جس میں انشاءاللہ لگاتار آپ کو لیکچر دیتے رہیں گے۔ الٹرنیٹیو ڈے پہ میں نے کہا تھا، تو الٹرنیٹ ڈے پہ انشاءاللہ آپ کو لیکچرز ملتے رہیں گے، آپ ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو آج کے اس ٹاپک میں آج ہم بات کریں گے النثر والشعر۔ نثر اور شعر کس کو کہتے ہیں؟ تو چلیے یہاں پر دیکھتے ہیں۔ والعبارۃ الادبیۃ نوعان، جو ادبی عبارت کے اوپر بات چل رہی تھی کہ ادب کیسے بنتا ہے، ادبی عبارت کیسے ہوتی ہے، پھر انہوں نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ ادبی عبارت میں اور علمی عبارت میں فرق ہے۔ تو یہاں پر لکھا والعبارۃ الادبیۃ نوعان، ادبی عبارت کی دو قسمیں ہیں۔ کتنی؟ ادبی عبارت کی دو قسمیں ہیں، لہما، اور ان کی بھی بہت ساری فروع اور شعاب ہیں، مطلب دو قسمیں ہیں اور ان کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو ایک عبارت نثری عبارت ہوتی ہے جس کو پروز بولتے ہیں، نثر کی عبارت ہوتی ہے، اور ایک آپ کا شعری عبارت ہوتی ہے جس کو پوئٹری بولتے ہیں۔ شعر اور نثر کی بات چل رہی ہے۔ نثر کے بارے میں انہوں نے کیا فرمایا؟ هو الکلام المرسل، وہ کلام ہے جس کو یوں ہی بول دیا گیا ہو، علی سجیتہ، مطلب جیسا بھی نکلا اس کو ویسا بول دیا گیا۔ علی سجیتہ، سجیہ معنی فطرت کے ہوتا ہے، نیچرلی جیسا اس کو چھوڑ دیا گیا ہو، جیسا بھی نکلا وہ نکل گیا اپنی زبان سے۔ لا یقید قید، اس کو کوئی قید نہیں کرتی، اس میں کوئی قید نہیں ہوتی۔ ولا وزن، اس میں نہ کوئی وزن ہوتا ہے نہ کوئی قافیہ ہوتا ہے۔ ہاں کلام مرسل میں یا نثر میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو سجا کا نام دیا جاتا ہے۔ کس کا نام دیا جاتا ہے؟ سجا کا نام دیا جاتا ہے۔ وہ نثر ہی ہے لیکن وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سجع والسجع، اور یہ سوال آ سکتا ہے آپ کا کہ سجع کیا ہوتی ہے؟ والسجع هو الكلام ذو الفواصل والقوافی، وہ کلام ہے جس میں قافیوں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، اس میں فاصلے ہوتے ہیں، مطلب جیسے ایک جملہ بولا یہاں پہ قافیہ بولا، پھر یہاں پہ ایک جملہ بولا یہ قافیہ ہو گیا، تو یہ ایک فاصلہ ہو گیا ہے نا، یہ فاصل بولا اس کو، فاصلہ ہے نا۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور جملہ آگے بولا، پھر ایک اور جملہ آگے بولا، تو یہ سجع والی لائن ہو جائے گی، کیونکہ چار جملے ہو گئے ہے نا۔ تو آپ کا یہ ایک فاصلہ ہو گیا، 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 یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ باقی ان کے یہاں پر قافیے ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ یہ قافیے ہوتے ہیں اینڈ میں، وزن نہیں ہوتا۔ وزن آپ کو پڑھیں گے ابھی خود بتائیں گے، یہ وزن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، شعری اوزان ہوتے ہیں، تو صرف قافیہ ہوتا ہے جس کو سجع بولتے ہیں۔ تو گویا کہ ایک نثر ہوا جس میں نہ وزن ہے نہ قافیہ ہے، ایک سجع ہوا جس میں صرف قافیہ ہے، ٹھیک ہے، اور فاصلے ہوتے ہیں، قافیہ مان لو بس، اور ایک شعر ہوا جس میں وزن اور قافیہ دونوں ہوتے ہیں، ہے نا، جس میں وزن اور قافیہ دونوں ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں اس میں فرماتے ہیں والسجع، سجع وہ ہے، والکلام ذو الفواصل والقوافی، وہ کلام ہے جو فاصلوں والا ہے، جس میں فاصلے ہوتے ہیں۔ میں نے بتایا کہ جملوں میں مقطعات میں نثر لکھا جاتا ہے، ایک بات میں ایک بات کہی جاتی ہے، جیسے قرآن کی آیتوں کو بھی فاصلہ کہا جاتا ہے نا، والقوافی، اور اسی طریقے سے قرآن کا اسلوب بھی بہت جگہوں پہ مسجع ہے اور اس میں الایقاع الموسیقی ہے، اور جہاں پہ بھی قافیوں کا اہتمام کیا جائے گا وہاں پہ ایقاع موسیقی تھوڑا سا آ جاتا ہے نا، کیونکہ آخر میں آپ سیم الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہو ہے نا، تو قافیے ہوتے ہیں۔ قافیہ کیا بھی آئے گا؟ وَأَحْسَنُهُ مَا تَسَاوَتْ فِيهِ الْفَوَاصِل، اور سجع میں سب سے بہتر وہ ہے جس کے فاصلے برابر ہوں، مطلب سیم لائن کے ہوں، ہے نا، ٹھیک ہے، سیم لائن کے ہوں۔ ثُمَّ مَا كَانَتِ الثَّانِيَةُ فِيهِ أَطْوَلَ مِنَ الْأُولَى، ہے نا، یعنی اس میں دوسرا والا پہلے سے بڑا نہ ہو، ہے نا۔ ثُمَّ مَا كَانَتِ الثَّانِيَةُ، تو سب سے بہتر تو وہ ہے، سب سے بہتر تو وہ ہے جس کے فاصلے بالکل برابر ہوں، یعنی ایک آیت دوسری آیت بالکل برابر ہو، اور دوسرے نمبر پر بہتر وہ ہے ثم ما كانت ثانیہ، تو دوسرا نمبر پر بہتر وہ ہے ثم، پھر دوسرے نمبر پر بہتر وہ ہے جس میں دوسرا والا یعنی دوسرا فاصلہ جو ہے پہلے فاصلے سے، یہ فاصلہ اتنا ہے، یہ تھوڑا سا لمبا ہو، ہے نا، یہ تھوڑا سا لمبا ہو۔ تو اس چیز کو آپ یاد رکھیں گے، سجا کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہم نے پڑھ لیا، لکھ سکتے ہیں، نوٹ میں بنا لینا یہ۔ والشعر هو المعنى الجميل في الكلام الموزون المقفى، شعر وہ ہے جس میں خوبصورت معنی بھی ہو، حالانکہ یہ بھی تعریف کی جاتی ہے وہ الکلام الموزون المقفى، اتنا بھی بیان کیا جاتا ہے، معنی جمیل نہیں لگایا جاتا الگ جگہوں پہ، یا ابن قتیبہ وغیرہ کی تعریف دیکھیں گے، قدامہ بن جعفر کی دیکھیں گے تعریف، تو صرف اتنا ہے۔ الشعر هو الکلام الموزون المقفى، شعر وہ ہے جو خوبصورت کلام ہو، خوبصورت معنی بھی اس میں ضروری ہے، بہترین انداز میں، امیجنیشن، افکار، اور کس میں ہو؟ موزون، وزن دار ہو، اس میں وزن کا اہتمام کیا جائے گا۔ وزن کیا ہوتے ہیں؟ وہ وزن ابھی آئے گا۔ والمقفى، اور قوافی ہوں، یعنی آخر میں سیم چیز استعمال کی جائے۔ تو یعنی بیان فرماتے ہیں هو المعنى الجمیل فی القالب الجمیل، یعنی گویا کہ شعر جو ہے خوبصورت قالب میں، خوبصورت قالب میں کب آیا؟ جب اس کو وزن دے دیا گیا، اس کو مقفع دے دیا گیا۔ خوبصورت معنی کو خوبصورت انداز میں ڈھالنے کا نام یہ جو شعر ہے، خوبصورت انداز میں ڈھالنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ القالب الجمیل کا مطلب کیا ہے؟ یعنی الموزون، وزن میں لے آنا، والمقفع، اور اس کا قافیہ بنا دینا، اس کو قافیہ لانا اس کے بعد میں۔ قافیہ کیا ہے؟ وزن کے بارے میں بتا رہے ہیں، الوزن والبحر فی الشعر، شعر میں وزن اور بحر وہ ہوتا ہے، هو المقیاس المؤلف من تفاعیل، وہ ایک چیز ہے جس کو بنایا جاتا ہے 7 تفاعیل سے، یا اسی طریقے سے خماسی سے، یا ان سے ملا ہوا ہوتا ہے نا، جیسے آپ کا ایک ہوتا ہے مفعول فاعل، ہے نا، مفعول فاعل، یہ دونوں آپ کا خماسی ہے، مفعول فاعل۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی ہوتا ہے مستفعل، یہ سباعی ہے، یعنی اس میں الفاظ، یہ جو حرف ہیں وہ 7 ہوتے ہیں، ایک مستفعل، ہے نا۔ اسی طریقے سے مفعول میں کیا تھا؟ ابھی 5 تھے، فاعل میں کیا تھا؟ 5 تھے، ہے نا، تو مفعول فاعل یہی آتے ہیں۔ اس کے علاوہ مستفعل آتا ہے نا، مستفعل،
متفاعل آتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو یاد کریں گے. یہ خماسی مطلب ان سے مل کر بنتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ایک بنتا ہے مفعول فاعل، مفعول فاعل ہے نا، مفعول فاعل، یا فعول بھی آتا ہے، فعول فاعل، فعول فاعل، اور وہ انہی سے مل کر بنتا ہے. تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ مفعول فاعل، وہ علم عروض کی بحث ہے جس کو آپ کو وہاں سمجھنا چاہیے، یہاں میں ایسا کچھ بیان نہیں کروں گا. ٹھیک ہے، تو صبائی خماسی کو میں نے اس کی تشریح کرنا تھی، وہی میں نے بتا دیا کہ 7 حرف ہوتے ہیں صبائی خماسی، اور کبھی کبھی پورا ایک ہوتا ہے جہاں پر مثال کے طور پہ مستفعل فاعل ہوگا، تو مستفعل خماسی ہے اور فاعل خماسی ہے، 5 الفاظ کا، یہ 7 الفاظ کا ہے. تو اس طریقے سے بناتے ہیں، ملا کے بھی بناتے ہیں. وقد عرف العرب 16 بحرا، اور عرب کو 16 بحور کا پتہ چلا ہے نا، 16 بحور جانے جاتے ہیں، جن میں سے جمع منہا الخلیل ابن احمد الفراہیدی، خلیل ابن احمد الفراہیدی نے جس میں سے 15 جمع کیے ہیں، 15 جمع کیے ہیں. وتدارک علیہ الاخفش بحران آخر، اور اسی طریقے سے اخفش نے ایک اور کا پتہ لگایا ہے، ایک اور بحر کا پتہ لگایا ہے جس کو متدارک کے نام سے جانا جاتا ہے. متدارک کو شاید فاعل کر کے ہے، تو آپ دیکھ لینا کون سا ہے متدارک کا، مجھے کمنٹ میں لکھنا کہ متدارک کا بحر کیا ہے نا. والشعر، اب یہ وزن کی بات ہو گئی. والشعر مرکب من ابیات، شعر جو ہے وہ یہ علم عروض کی بحث، یہ تھوڑی سی شعر جو ہے ابیات سے بنا ہوتا ہے. جیسے کوئی ایک شعر ہوتا ہے، یہاں ہم نے ایک بیت لکھا، یہ بیت لکھا، گویا کہ 2 بیت سے مل کے موسٹلی 2 بیت 3 بیت 4 بیت 5 بیت، وہ رباعی خماسی سداسی آپ کا اس میں آتا ہے نا، عربی زبان میں اس کے، اردو زبان میں اس کے الفاظ ہیں. تو یہ ایک بیت سے مل کر بنتا ہے، ایک سطر ہوتی ہے، پھر دوسری سطر ہوتی ہے، ان دونوں سے مل کے بنتا ہے. کبھی کبھی دونوں کے معنی الگ ہوتے ہیں، دونوں کی میننگ الگ ہوتی ہے. کبھی کبھی موسٹلی ایک شعر کی میننگ تو ایک ہی ہوتی ہے نا، ایک شعر کی میننگ تو ایک ہی ہوتی ہے. وَلِكُلِّ بَيْتٍ صَدْرٌ وَعَجْزٌ، اور ہر بیت کا ایک صدر ہے اور ایک عجز ہے، مطلب ایک شروع والا ہے اور ایک پیچھے والا ہے نا. وہ کیا ہوتا ہے صدر اور عجز، کمنٹ میں لکھنا، ٹھیک ہے، اتنا مشکل نہیں ہے، یہ ایگزام میں بھی آتا ہے. ہر بیت کا ایک صدر ہے اور ایک عجز ہے، یعنی گویا کہ یہ پورا بیت ہے تو اس کا ایک صدر ہے اور ایک عجز ہے. یہ آپ کا صدر ہو گیا پہلی لائن، اور دوسری لائن اس کی عجز ہو گئی. کمنٹ میں آپ بتانا ضرور، ٹھیک ہے. ومجموعۃ الابیات، اور ایک ابیات، 2 ابیات، 2 ابیات، 3 ابیات، 4 ابیات، 5 ابیات، 6 ابیات، 7 ابیات، جتنے بھی ابیات ہو گئے وہ پورا کا پورا ایک قصیدہ کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ قصیدہ کیا ہے؟ مجموعۃ الابیات ہے. قصیدہ کیا ہے؟ مجموعۃ الابیات ہے. والقصیدۃ تبنى فی الاصل علی قافیۃ واحدۃ، جو کئی ابیات ہیں، یہاں پر کئی ابیات، کئی ابیات، کئی ابیات، کئی ابیات، کئی ابیات، یہ پورا کا پورا قصیدہ موسٹلی جنرلی جو ہے ایک ہی قافیے پر ہوتا ہے، قافیے پر ہوتا ہے. قافیہ قافیہ بار بار بول رہے ہیں، وہ کون قافیہ ہے؟ دیکھتے ہیں تو کون قافیہ ہے. والقافیۃ، قافیہ کیا ہے؟ یہ ساکنان الاخیران من البیت، قافیہ کہتے ہیں 2 ساکن الفاظ جو آپ کے شعر میں آتے ہیں، آخری ہے نا، جو بھی آپ نے بیت کہا ہے، یہاں پر ایک لائن پڑھی، لائن پڑھی، ایک بیت ہو گیا. اب اس کے 2 آخری ساکن حرف کو آپ کا ہے نا کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا قافیہ کہتے ہیں. والحرف المتحرک قبلہما، اور ان سے پہلے جو حرف متحرک آتا ہے، یعنی گویا کہ یہاں ساکن آیا، یہاں ساکن آیا، یہاں حرف متحرک آیا، تو پورا مل کے یہ آپ کا 3 حرف جو ہے یہ آپ کا ہے نا. والاحرف الواقعہ حشوم بینہما، اور بیچ میں جو حروف واقع ہوتے ہیں وہ پورا کا پورا آپ کا قافیہ کہلاتا ہے، وہ پورا کا پورا آپ کا قافیہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، قافیہ کو اور کئی ڈیٹیل میں پڑھیں گے، لیکن ابھی جو الفاظ بس لکھے ہیں اس کو سمجھیے. وفی القافیہ، اور قافیہ میں ایک روی بھی ہوتا ہے. روی کس کو بولتے ہیں؟ روی یہ آخری لفظ ہے، جو حرف ہے آخری، اس نے بولا کہ آخری حرف جو ہے وہ آپ کا قافیہ ہوتا ہے. آخری کلمہ ہے نا، آخری کلمہ جو ہے وہ قافیہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے آخری اس کلمے کا آخری حرف جو ہے، جیسے میمیہ ہم بولتے ہیں، کسی کا میمیہ ہے، لامیہ ہے، نونیہ کر کے ہم کسی کے قصیدے کو بولتے ہیں نا، لامیہ قصیدہ کس کا ہے، نونیہ کس کا ہے نا. تو اس طریقے سے وہ حرف جو ہے اس کو روی کہتے ہیں، جس کو ہم قافیہ بولتے ہیں نا، وہ اصل میں روی ہے. قافیہ تو پورا اتنا اپنا کلمے سے مل کر بنتا ہے، ورنہ وہ روی ہے جس کو ہم لامیہ نونیہ بولتے ہیں، لیکن عام بول چال میں اس کو قافیہ بول دیا جاتا ہے. تو الروی کیا ہے؟ وہو الحرف الذی تبنى علیہ القصیدۃ وتسمى بہ، یہ وہ حرف ہے جس پر قصیدے کی بنیاد رکھی جاتی ہے اور اسی سے نام دیا جاتا ہے نا. میمیہ، سینیہ، نونیہ، لامیہ، دالیہ، کالیہ، یہ کر کے. وقد توسع الشعراء اخيرا في استعمال الاوزان والقوافي ففرعوا منها اوزانا كثيره. بعد میں جا کے ہوتا کیا تھا، شروعات میں جاہلی شعراء نے کچھ ہی الفاظ میں شاعری کی ہے، سب میں شاعری نہیں کی ہے، ٹھیک ہے، کچھ ہی میں شاعری کی ہے. پھر اس کے بعد ان کا استعمال بڑھتا گیا، چنانچہ بہت سارے اوزان، بہت سارے قوافی، ان کی فروعات آ گئیں اور انہوں نے ان کو استعمال کرنا شروع کر دیا. اس کی ڈیٹیل کیا ہے، کبھی عصر حدیث میں یا بعد کے شعراء میں کیا کیا، کہیں کچھ ایسا آئے گا بھی انشاءاللہ، تو ہمیں پتہ چل جائے گا. وفی القصیدۃ الواحدہ، چنانچہ ایک ہی قصیدے میں کئی اوزان کا استعمال کرنا ہے نا، یا پھر بالوزن والقافیۃ الواحدہ، ایک ہی وزن، ایک ہی قافیہ کا استعمال کرنا. وذلک لتوسیع نطاق القول، یعنی وہ ایک وزن میں اسی طریقے کا قافیہ استعمال کریں گے، یعنی وزن یہ وافر ہوگا تو وافر میں ہم یہ والا استعمال کریں گے. انہوں نے اس طرح کی چیزیں انوویٹ کر لی. کیا انوویٹ کر لی کہ ہم بحر متدارک کے ساتھ صرف یہی قافیہ استعمال کریں گے، یہی روی استعمال کریں گے، اس والے بحر کے ساتھ یہ قافیہ استعمال کریں گے. تو اس طرح کا انہوں نے انوویشن کیا اپنے طرف سے. وَلِتَنْوِعِ الْمَوْسِیقِیَّ الشَّعْرِیَّہ، تاکہ شعری موسیقی کو وہ اچھے سے کر سکیں. وفاقاً لاختلاف خلجات الصدور، ہے نا، تاکہ
دلوں کو تھوڑا سکون پہنچایا جا سکے، انٹرٹینمنٹ کے لیے اس کو کیا جا سکے۔ المحسنات البیانیہ، محسنات بیانیہ کیا ہیں؟ یہ وہی محسنات البدیعیہ ہیں کہ بیان، کسی چیز کو بیان کرنے میں، کسی چیز کو پٹ کرنے میں، کسی چیز کو ایکسپلین کرنے میں، یعنی کمیونیکیشن کو بیٹر کرنے میں، جو کمیونیکیشن ہم پیپر 1 میں پڑھ رہے ہیں وہی، اس کو اور بہتر بنانے کے لیے اور خوبصورت انداز میں پہنچانے کے لیے کچھ محسنات، کچھ ایسی چیزوں کا جو اس کو ڈیکوریٹ کرتی ہیں، خوبصورت بناتی ہیں، ان کا استعمال ہوتا ہے۔ سنیے، وَعَلَمْ أَنَّ مُحَسِّنَاتِ الْعِبَارَةِ عِنْدَ الْعَرَبِ، جو عبارت کے محسنات ہیں یا محسنات ہیں جو اس کو خوبصورت کرنے والے ہیں، ترجع إِلَى مَنْ طَوَى عَلَيْهَا علم البیان والبدیع، یہ وہی ہے جو علم بیان میں آتا ہے۔ علم بیان میں کیا آتا ہے؟ آپ کا علم بیان میں تشبیہ آتا ہے، استعارہ آتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے مجاز آتا ہے۔ علم بدیع میں کیا آتے ہیں؟ بہت سارے محسنات آتے ہیں، طباق آتا ہے، سجا آتا ہے، جیسے تشبیہ ہے، استعارہ ہے، مجاز مرسل ہے، کنایہ ہے، طباق ہے، توریہ ہے، جناس ہے نا۔ یہ یاد کرنا، بلاغہ میں ہم پڑھیں گے یہ تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایہ، یہ علم البیان کے ٹاپک ہیں۔ طباق، توریہ، الجناس وغیرہ یہ آپ کے علم البدیع کے ٹاپک ہیں۔ اما تشبیہ، اب شاید یہ اس کی ڈیٹیل کریں گے اور اس کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ باقی کل اس کو پڑھتے ہیں، کل کی ویڈیو میں اس کو ڈالیں گے، کیونکہ یہ پورا ایک شاید اچھا ٹاپک ہوگا جس کو ہم الگ سے پڑھ لیں گے اور خوبصورت رہے گا، یا نہیں ہے زیادہ تو رہنے دیتے ہیں، اس کا زیادہ نہیں ہے، اسی کو دیکھ لیتے ہیں، ایسا کچھ ہے نہیں اس میں۔ التشبیہ، تشبیہ کیا ہے؟ اما التشبیہ فهو مشارکۃ امر لاخر بواسطۃ ادات تدعى ادات التشبیہ، چنانچہ تشبیہ کیا ہے؟ وہ ایک مشارکۃ امر، کسی چیز کا شامل ہونا، لآخر، دوسرے کا، کی جیسے میں تمہاری طرح ہوں، میں انا کل اسدی، انا مثل الاسدی، انا کل اسد، زید کل اسدی، زید شیر کی طرح ہے، تو زید پارٹنر ہو رہا ہے کس کے؟ شیر کے۔ مشارکۃ امر، کسی چیز کا شامل ہونا، کس چیز میں؟ امرن، کس چیز میں؟ آپ کا بہادری میں، شجاعت میں۔ بواسطۃ ادات، ایک ٹول کے ذریعہ، ایک ادات کا استعمال ہوتا ہے جس جو کیا ہے؟ مثلا ہے، کاف ہے، تو دعا، اور بہت سارے ہوتے ہیں، حرف کی شکل میں بھی آتے ہیں، کلمے کی شکل میں بھی آتے ہیں، تو دعا ادات التشبیہ، جن کو ادات تشبیہ کا لقب دیا جاتا ہے۔ کیا لقب دیا جاتا ہے؟ جن کو ادات تشبیہ کا لقب دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کما لو قلت، جیسے آپ کہو، ھذا الرجل کالنہار التہابا، یہ آدمی جو ہے بالکل آگ کی طرح ہے بھڑکنے میں، ہے نا، آگ کی طرح بھڑک جاتا ہے، تو یہ آدمی مشترک ہے آگ کی طرح، یعنی آگ کی طرح ہے کس میں؟ بھڑکنے میں، جیسے آگ بھڑکتی ہے تو یہ آدمی بھڑکتا ہے۔ وفی التشبیہ، تشبیہ میں کیا ہوتا ہے؟ وفی التشبیہ تحسین للکلام، تشبیہ کو تشبیہ کیوں دی جاتی ہے؟ کیونکہ اس کو خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ میں ایسے بھی کہہ سکتا ہوں، یار بہت بھڑکتے ہو تم، بہت بھڑکا ہوا انسان ہو، یہ بولتے بھی ہم، لیکن ہم کہتے ہیں آگ کی طرح بھڑکا ہو تم، بھینسے کی طرح ہڑکا ہو، سانٹ کی طرح ہڑکا ہو تم، بالکل اس طرح بھڑک جاتے ہو۔ وفی التشبیہ، تشبیہ میں کلام کو خوبصورت بنایا جاتا ہے، لأنہ یقوی المعنی، پھر تشبیہ کی اغراض کیا ہوتی ہیں، کیوں تشبیہ کو لایا جاتا ہے، اس کو ہم پڑھیں گے علم البلاغہ میں۔ علم البلاغہ کے ایک الگ کورس آئے گا، جو بچے اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں، الگ سے اپنی بلاغہ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، یقین بیچ نہیں جوائن کیا ہے لیکن علم البلاغہ کو پھر بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو لوگ جوائن کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے عربک گرامر کا ہمارا کورس چل رہا ہے، 22 ستمبر سے انشاءاللہ شروع ہو رہا ہے، آپ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں، سارے ایگزام کے لیے آپ کی ہیلپ کی جائے گی۔ تشبیہ میں کلام کو خوبصورت بنایا جاتا ہے، لأنه يقوي المعنى، کیونکہ وہ معنی کو قوی بناتا ہے، اذ يلفت اليه النظر بشدۃ، ہے نا، وذلك، کیونکہ تشبیہ جب دی جاتی ہے تو انسان کی اٹینشن بڑھ جاتی ہے، یار کہہ کیا رہے ہو، ہے نا، وذلك، جیسے میں کہوں گا بہت بھڑکاؤ ہو، یہ تو اتنا آپ کو میٹر نہیں کرے گا، لیکن میں نے کہا سانڈ کی طرح ہڑکاؤ ہو، بیل کی طرح ہو، تو ایسا کر کے برا لگ جائے گا۔ وذلك عن طریق التجسیم واشراک المعنى بالمعنى، وہ کیا ہوا کہ آپ نے اس کو کسی چیز سے مشابہت دے دی، ہے نا، بیل کی طرح بول دیا، اسے سانڈ کی طرح بول دیا، واشراک المعنى بالمعنى، اور معنی میں شرکت دے دی کہ تم بیل کی طرح ہو، یہ ہو وہ۔ وكذلك في سائر الوجوه والبيانيه والبديعيه، اور اسی طریقے سے یہی، یعنی کلام کو خوبصورت بنایا جاتا ہے، تمام کی تمام جو علم المعانی اور علم البیانی کی جو الفاظ ہیں، شکلیں ہیں، ان میں یہی ہوتا ہے کہ وہاں پر اٹینشن کو گریب کیا جاتا ہے، ٹو گریب دیٹ اٹینشن، ہے نا، اٹینشن از گریبڈ ان آل دوز، ہے نا، محسنات بدیعیہ والبیانیہ۔ واما الاستعارہ، رہی بات استعارے کی، فہی التعبیر عن معنی بلفظ لم یوضع له، تو استعارہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی ایسی چیز کے لیے کوئی بیان کرنا اور ایسا لفظ استعمال کرنا اس چیز کو بیان کرنے کے لیے جس کے لیے جو لفظ اس کے بیان کرنے کے لیے بنا نہیں ہے نا، ایسے معنی کو بیان کرنا ایسے لفظ سے جو لفظ اس معنی کے لیے بنا نہیں، لعلاقۃ، کیوں پھر وہ لفظ کیوں لے کر آئے؟ کیونکہ ایک تشبیہ ہے، ایک مناسبت ہے، ایک تشبیہ کی مناسبت ہوتی ہے، دوسری بھی مناسبتیں ہوتی ہیں بہت ساری، ہے نا، جس کو مجاز مرسل بولا جاتا ہے، پھر افراد میں مجاز عقلی بھی آتا ہے۔ لعلاقۃ تشبیہیہ، مشابہت کا علاقہ ہوتا ہے دونوں کے درمیان، ہے نا، لفظ اور معنی کے درمیان، یا جس لفظ کو بولنا چاہتے تھے لیکن معنی، جس معنی کو آپ دینا چاہتے تھے لیکن اب لفظ آپ نے دوسرا استعمال کر لیا۔ کما لو قلت، جیسے آپ کہیں رأیت نارا تتقد فی عینین، میں نے آگ کو آنکھوں میں جلتے ہوئے دیکھا، آگ کو آنکھوں میں جلتے ہوئے دیکھا، تو آنکھ میں آگ تو نہیں جل سکتی، لیکن جو چنگاری نکل رہی تھی وہ بھڑک رہی تھی، جیسے آگ کی طرف سے آتا ہے بھڑکنے والی آنکھیں، تو اس وجہ سے آنکھ میں آگ نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی، ہے نا، وہ جل جائے تو الگ بات ہے۔ واما المجاز المرسل، رہی مجاز مرسل کی بات، فهو التعبیر عن معنى بلفظ لم يوضع له لعلاقة غیر المشابہ، یہی بات ہے، مجاز مرسل ایک مجاز ہوتا ہے، عام مجاز ہوتا ہے جس کو مجاز لفظی بولتے ہیں، ایک مجاز مرسل ہوتا ہے جہاں پر مشابہت کے علاوہ دوسرا علاقہ ہوتا ہے، یعنی دوسری نسبتیں ہوتی ہیں کہ اس کا پارٹ ہے، اس کا یہ ہے وہ ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جیسے بن الامیر المدینہ تھا،
बनल अमीरो अल मदीना था, अमीर ने शहर बनाया। तो अमीर ने तो शहर नहीं बनाया, अमीर ने हुक्म दिया था, लेकिन हुक्म देने की वजह से चूंकि वही जो है असल है, इसकी वजह से उसकी तरफ निस्बत कर दी गई। वो अम्मल किनाया, तो रही बात किनाये की, तो किनाया क्या होता है? फहियत ताबीर अन मानन, वो एक ताबीर है उस माने से, मिन खिलाल मानन आखर, दूसरे माने के जरिए किसी और पे, यानी कुछ और बोल के कुछ और मुराद लेना। मैंने ये बोला यार तुम्हारे पीले हाथ पीले हो गए, हाथ पीले हो गए, हाथ पीले होने का मतलब शादी तो नहीं होता है, लेकिन हम जब बोलते हैं तो मतलब होता है कि हाँ शादी हो गई है ना, हाथ पीले हो गए तुम्हारे, बहुत सारा हम ऐसा कुछ बोलते हैं, क्यों लाल पीले हो रहे हो? लाल पीले होने का मतलब क्या है? मजाजी तौर पर बोल रहे हैं क्यों गुस्सा हो रहे हो, है ना। तो इस तरीके से कमालो कुलता रई तो रजुलन आरिदल मन के बैन, मैंने चौड़े कंधों वाला एक बंदा देखा। तो चौड़े कंधे से क्या मुराद है? आप गोया की बोलना चाह रहे हो कि वो ताकतवर है ना, एक ताकतवर जिसके चौड़े कंधे होते हैं वो ताकतवर होता है, वहां से ताकत आती है। वो अम्मत तिबाक, रही बात तिबाक की, फहुवा अन तजमा ज़िद्दैन फी इबारतिन, तिबाक का मतलब क्या है? दो मुखालिफ चीजों को आप एक इबारत में जमा कर दें। जैसे कि आप कहें हादर रजुल अबयद अश-शअरी, हादर रजुल अबयद अश-शअरी अस्वदुल क़ल्बी, ये इंसान इसके बाल सफेद हैं लेकिन दिल काला है, बाल सफेद है दिल काले हैं। तो अबियज और अस्वद आपने इन दोनों का इस्तेमाल कर लिया, जिसकी वजह से ये आपका तिबाक बन गया। वो अम्मत तौरिया, तौरिया के माना क्या होते हैं? फहिया अंतूरिया, है ना, फहिया अंतूरिया मानन वरा मानन, कि आप छुपाएं किसी माने को दूसरे माने के पीछे, वारा युवारी अन, तो आप अंतस्तामिल लफ्ज़तन ज़ाता मानैन, आप एक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करें जिसके दो माने हों। वो लफ्ज़ दो मानों में इस्तेमाल होता है। अहदुहुमा, उसका एक माना होता है जो बोलते ही समझ में आता है, जैसे होता है ना डबल मीनिंग करते हैं, डबल मीनिंग बातें करते हैं, जो गोया की गंदी बातों में या सेक्स की बातों में आता है, उस तरह के अल्फाज बोलने में आता है, या लोग उस तरह से बहुत सारी आप रील्स वगैरह बहुत कुछ देखते होंगे या कॉमेडी होती है। लफ्ज़ तो ज़ातु मानैन, दो माने हैं उसके, अहदुहुमा करीबन, एक माना ऐसा था जो बोलते ही समझ में आता है, लेकिन उसका दूसरा माना भी है, फतुरीदुल बईद मिन वराइल करीब, आप करीब माना नहीं जब बोल रहे हो आप, तो आपका मुराद करीब माना नहीं है, वो गंदी बात नहीं है, आप कुछ और बोलना चाह रहे हो, लेकिन सामने वाले के जहन में कुछ और आता है। कमा लौ कुलता, जैसे कि आप कहें लौ बरहता लिअैन दहरे इंसानन, है ना, लौ मा बरहता लिअैन दहरे इंसानन, ठीक है। तो इस तरीके से और बहुत सारी मिसालें हैं तौरिया की। व अम्मल जिनास फहुवा अन तस्तअमिल लफ्ज़तैन मुतशाबिहैन, जिनास क्या है कि आप दो मुतशाबिह अल्फाज को इस्तेमाल करें बोलने में जो कि माने में अलग हैं, जैसे अज़्ज़नत दहरो बिना बिही, है ना, अज़्ज़नत दहरो बिना बिही, चुनांचे जमाने ने हमको अपनी दांतों से काट दिया, वलैता मा हल्ला बिना बिही, है ना, काश कि ये हम पर नहीं नाजिल होता। तो बिना बिही अलग चीज है, बिना बिही ये इसम है, ये दाल बिना बिही, है ना, काश कि हम पर ना नाजिल होता। और बहुत सारी चीजें होती हैं, अस्साअतु अस्साअतु, है ना, कि सा यूज किया गया, एक सा वक्त के माने में यूज किया गया, एक सा क़यामत के माने में यूज किया गया, इस तरीके से। तो उसका महल नहीं है, वो हम इल्मुल बलागा पढ़ेंगे तब उसको देख लेंगे। चुनांचे यहीं पर आपका हुआ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ इसको सपोर्ट करते रहें, शेयर करते रहें, कमेंट वगैरह जरूर करें, जो भी वीडियो आपको पसंद आ रही है उन पर कमेंट करें, ताकि ये चैनल आगे बढ़े, और जितना चैनल बढ़ेगा उतनी ज्यादा मैं इंशाल्लाह आपकी मदद करूंगा, ठीक है, उतना ज्यादा मन करेगा आपके साथ शेयर करने का। और एक टाइम है जब लाइव के लिए 2-3 हज़ार सब्सक्राइबर हो जाएंगे तब लाइव आना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। आपको लाइव भी एक टाइम बना के, इसी तरीके से और बहुत सारे इनिशिएटिव आपको लाइव भी पड़े जाएंगे, ठीक है। यकीन बैच की क्लासेस चल रही हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। JRF अरबिक के लिए क्लासेस शुरू होने जा रही हैं, वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। PYQs UGC नेट अरबिक के शुरू होने जा रहे हैं, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैर, वासल जज़ा, बारकल्लाहु फीकुम।